السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کتاب مشکوٰۃ المصابیح سے کتاب الطہارہ کا دراسہ کیا، اور کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ سے پہلے کیوں کیوں لکھا گیا ہے یا کیوں مقدم کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے شروعات ہی میں پڑھ لیا تھا، کیونکہ سب سے پہلے جو عبادت ذکر کرتے ہیں مصنفین وہ ہے صلاۃ، اور صلاۃ کے لیے طہارت ضروری ہے جو کہ شرط میں سے ہے، عبادت کے شروط میں سے ہے طہارہ، تو اس لیے طہارت کو مصنفین کتاب الصلاۃ پر مقدم کرتے ہیں۔ تو جو صلاۃ کے شروط تھے یا شرط تھی اس کا ہم نے دراسہ کیا، اور آج انشاءاللہ ہم کتاب الصلاۃ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم حدیثوں کا دراسہ کریں، آئیے چند چیزیں جو کہ صلاۃ کے تعلق سے صلاۃ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی صلاۃ کے معانی کیا ہیں لغوی اور اصطلاحی، اور اسی طریقے سے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی فرضیت کب ہوئی، اور اسی طریقے سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے حکم تارک الصلاۃ، ان تمام چیزوں کا دراسہ کریں گے۔ اس کے بعد حدیثیں پڑھنی شروع کریں گے، اور اسی طریقے سے نماز کے یا صلاۃ کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے سنن کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم پڑھیں گے، اس کے بعد حدیثیں پڑھنا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تعریف الصلاۃ۔ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دعا کے ہیں۔ اسی وجہ سے صلاۃ کو صلاۃ کہا گیا ہے، لأنها مشتملۃ علی الدعاء او لاجتماعها علیہ، یعنی علی الدعاء، اور نماز کو نماز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے، شروعات سے لے کر کے انتہا تک، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم تک پوری کی پوری کیا ہے؟ دعا ہی ہے۔ اللہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے چاہے اللہم باعث بینی و بینا، یا سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی ایک سورت، اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد کیا؟ ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اللہ اکبر، پھر کیا؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اس کے بعد اللہ اکبر، پھر کیا؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت، پھر جو تشہد میں بیٹھتا ہے، التحیات للہ والصلوات، دعا ہی دعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہی دعا۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے، پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، دعا ہی دعا۔ تو اس طریقے سے پوری نماز جو ہے یہ دعا پر مشتمل ہے، اس لیے صلاۃ کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ اس لیے صلاۃ کو کیا کہا گیا ہے؟ صلاۃ کہا گیا ہے، نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، کیونکہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ تو اس نماز کا پوری دعا پر مشتمل ہونا، اسی سے اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے صلاۃ، کیونکہ یہ پوری دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، دلیل کیا ہے؟ قال تعالی وصلی علیہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وصلی علیہم ای ادعو لہم، ای ادعو لہم، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور اس طریقے سے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن كان صائما فلیصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے
ولیمے کی دعوت یا اسی طریقے سے عام دعوت دعوہ الی معدبہ تو کیا کرے فلیجب تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس دعوت کو ایکسپٹ کرے قبول کرے وہاں پر حاضر ہو فإن كان صائما اگر وہ بندہ روزے سے ہے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا کرے فلیصلی تو کیا وہ نماز پڑھے جا کر کے نہیں بلکہ یہاں صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے مراد فلیصلی علیہ ای یدعو له کہ اس کے لیے دعا کرے اس کے لیے کیا کرے دعا کرے کس کے لیے الذی دعاہ ای لصاحب الطعام الذی جہز له الطعام کہ جس نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے جس نے اس کے لیے کھانے پارٹی کا ارینج کیا ہے اس کے لیے کیا کرے دعائے برکت کرے اس کے لیے دعا کرے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے دعا کے ہیں اور اسی وجہ سے نماز کا نام صلاۃ دیا گیا ہے کیونکہ وہ دعا پر ہی مشتمل ہے پوری کی پوری کیا ہے وہ دعا ہی ہے. اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں صلاۃ کے لغوی تعریف کی طرف. کس چیز کی طرف صلاۃ کے لغوی تعریف کی طرف. صلاۃ کی لغوی تعریف ہے التعبد للہ سبحانہ وتعالی باقوال وافعال معلومہ مفتتحہ بالتکبیر ومختتمہ بالتسلیم مع النیت بشرائط مخصوصہ کہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص طریقے سے عبادت کرنا یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا باقوال وافعال اقوال اور افعال کے ذریعے کیونکہ نماز کے اندر اقوال ہیں اور کچھ افعال ہیں کرنے رہتے ہیں جیسے قیام ہے رکوع ہے سجود ہے اور اس کے بعد تورک ہے. تو اس طریقے سے آپ افعال کر رہے ہیں ان اور الگ الگ افعال میں الگ الگ سچویشن میں الگ الگ دعا اقوال آپ کہہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے نماز کیا ہے یہ نماز التعبد للہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا باقوال و افعال یعنی دونوں کو شامل ہے اقوال اور افعال کے ذریعے. اور یہ اقوال افعال کیا ہے کسی بھی طریقے سے اقوال افعال کے ذریعے نہیں بلکہ باقوال و افعال معلومہ ان اقوال اور افعال کے ذریعے جو ہم معلوم ہیں یعنی کما اخبرنا جس طریقے سے ہمیں بتلایا گیا ہے او کما امرنا جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں تکبیر کس طریقے سے کہنی ہے ہمیں تکبیر تحریمہ میں کون سے الفاظ ادا کرنے ہیں قیام میں کس طریقے سے کھڑے ہونے ہیں رکوع میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو کس طریقے سے کھڑا ہونا کون سے کلمات ادا کرنے ہیں پھر سجدے میں جانا ہے تو کیا کہہ کے سجدے میں جانا ہے کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے پھر سجدے سے اٹھنا ہے تو کیا کہہ کے اٹھنا ہے پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے پھر سجدے میں کس طریقے سے دوبارہ جانا ہے اور کون سے الفاظ کہہ کے ہمیں سجدے میں جائیں گے. تو وہی کہا باقوال وافعال معلومہ لا بد ان نشترط معلومہ ای کما امرنا واخبرنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما علمنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما ذکر طریقته النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے اسی حیت پر اسی طریقے سے ہو بہو ہمیں کیا کرنا ہے نماز ادا کرنی ہے اقوال اور افعال کے ذریعے. جو اقوال اور افعال ہمیں جس طریقے سے بتلائے گئے ہیں جن وقتوں میں بتلائے گئے ہمیں ان کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے انہی وقت میں کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی لوگو تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی جس طریقے سے تم نے مجھے دیکھا ہے اصلی نماز پڑھتے ہوئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہم لوگ تو نہیں دیکھے ہیں تو ہم لوگ کس طرح پڑھیں گے ای کما اخبرنا فی الاحادیث الصحیحہ طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ کہ جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہمیں بتلایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کہاں پر صحیح اور صریح حدیثوں کے اندر. سمجھ میں آنا مشائخ. اس کے بعد کیا کہا مفتتیہ بالتکبیر اور وہ نماز کیا ہوتی ہے اس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے یعنی اللہ اکبر سے اور مختتمہ بالتسلیم اور اس کا اختتام یعنی بندہ اپنی نماز کا اختتام کس سے کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے.
جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے تکبیر و تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، کہ اس کا تحریم یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو عام حالت میں جائز تھی سب حرام ہو گئی ہیں. اب آپ نماز میں ایک الگ سچویشن میں ایک الگ حالت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر وہ تمام چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حلال نہیں ہے، بلکہ آپ کو خشوع خضوع کے ساتھ جس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو چیزیں جو دعا بتلائی گئی ہیں انہی کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. وہ مختتم بالتسلیم، اور کیا کہا حدیث کے اندر، وہ تحلیل و تسلیم، یعنی آپ کو حلال ہونا، پھر جب آپ کو اپنی اصل حالت پر اگر اصل سچویشن میں لوٹنا ہے تو کیا کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع النیہ، اور نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ جس نیت سے، جس ارادے سے، جس قصد سے آپ نے نماز کی شروعات کی ہے آپ کو وہی حاصل ہوگا، آپ کا ما حاصل وہی ہوگا. اس کے بعد کہا بشرائط مخصوصہ، جو مخصوص شرائط ہیں یعنی طہارت اور تمام چیزیں، تو کیا ہے ان تمام چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تھی دو چیزیں، ایک نماز کی لغوی تعریف اور دوسری نماز کی اصطلاحی تعریف، اور امید کی آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو اب منتقل ہوتے ہیں کہ منزلتها من الدین، کہ دین میں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کہ شریعت نے اس کو کتنی امپورٹنس دی ہے. تو الصلاۃ آکد الفروض بعد الشہادتین، سب سے پہلا جو منزلے میں سے ذکر کیا جائے گا اس کے مقام مرتبے میں سے، کہ یہ شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور سب سے افضل عبادت ہے. اور اسی طریقے سے اس کو اسلام کا اور ایمان کا ارکان کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتین کے بعد کس کا تذکرہ کیا، اقام الصلاۃ، اس کے بعد کس کا تذکرہ کیا، اقام الصلاۃ کا، نماز قائم کرنے کا. اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر تو ان سے بھی یہی کہا تھا، معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. تو اس طریقے سے گویا کہ اور دیگر حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی کہ شہادتین کے بعد اگر دین کے اندر کسی چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا، کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ نماز ہے. اور اسی طریقے سے اس کے چھوڑنے والے پر شریعت نے شدید نکیر کی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کی آدمی اور اس کے دین، شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز ہے، کہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے وہ بندہ مشرک نہیں مانا جاتا، نہیں مومن مانا جاتا. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکها فقد کفر. اور اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شریعت کے اندر کہا گیا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ معاملے کا جو ستر ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، اور اس کی بنیادیں جو ہیں، اس کے ڈھانچے جو ہیں وہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی، اس کی بلندی کیا ہے، جہاد ہے. اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر سب سے پہلے اگر بندے سے کسی چیز کا حساب کیا جائے گا تو وہ نماز کے تعلق سے حساب کیا جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ رب العالمین اگر بندے سے سب سے پہلے جب حساب کرنا شروع کرے گا تو اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاۃ فان صلحت فقد افلح ونجح. اگر نماز اس کی درست رہی، نماز دنیا کے اندر پابندی برتتا رہا نماز پر، تو وہ اگر صحیح رہا، درست رہا تو کیا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک فرماتے تھے، کہتے تھے وجعلت قرۃ عینی الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ میری نماز کی ٹھنڈک کیا ہے،
نماز میں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری اوقات میں، یعنی سوچئے بندہ اگر کہیں سفر کرنے والا ہو یا رخصت ہونے والا ہو، یا اسی طریقے سے بندہ اگر اپنے موت کے قریب ہو، تو اگر اپنے اہل و عیال کو یا اپنے لوگوں کو اگر کسی چیز کی وصیت کرے گا تو وہ بہت اہم چیز ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں، اپنی آخری ایام میں اگر لوگوں کو کسی چیز کی نصیحت کی، کسی چیزوں کی لوگوں کو وصیت کی تو وہ تھی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ یہ لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو عزیز ساتھیو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، عزیز طلبہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے تعلق سے کتنا زیادہ فکر مند تھے کہ جاتے جاتے وقت اپنی آخری ایام میں لوگوں کو کسی چیز کی وصیت کر کے گئے تو وہ نماز اور لونڈی کے بارے میں. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ ذکر وارد ہوا ہے تو نماز کا، اور تمام عبادات میں سب سے زیادہ محبوب کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ نماز کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی عبادت لوگوں کے اوپر فرض کی، جتنے بھی احکام دن شریعت کے نازل کیے، سب زمین پر نازل کیے، لیکن یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلا کر کے وہاں پر تحفہ دیتا ہے. وہاں پر کیا دیتا ہے؟ تحفہ دیتا ہے. یعنی نماز کی اہمیت اسی سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے پاس بلا کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے فرض کیا. اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ جو اسراء و معراج کا، مطلب جس کو ہم اسراء و معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور رجب کا مہینہ تھا. اور یہی جو رجب کا مہینہ آج کل چل رہا ہے. تو آج کا درس ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور بقیہ چیزیں نماز کے تعلق سے اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.